باقی نہیں ہے. یہ پارٹی ہے, پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو بھی نمائندے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. آج کے احتجاج اور ریلی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ کو اتنا بڑا صدر نظر نہیں آ رہا ہے یار, ایسے سوالات. مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, اس پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مولانا صاحب نے رات کہا تھا کہ قیادت کوئی نہیں کرے گا, سب قائد. نہیں, وہ تو اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو جلسے آ رہے ہیں, جو جلوس آ رہے ہیں, تو ایک خبر چلی تھی کہ مولانا صاحب ایک جلوس لے کے آئیں گے, مریم بی بھی ایک جلوس لے کے آئیں گے, وہ بلاول صاحب لے کے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی رہنما جلوس لے کے نہیں آ رہا, یعنی وہاں کی قیادت وہ نہیں کرے, مقامی لوگ جلوس لے کے آ رہے ہیں, اور یہاں سے قیادت ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت ہی میں ہوگی. اور وہ پوری اجازت دی, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, اس کو مثبت نہیں دیکھ رہے آپ پی ڈی ایم کے لوگ؟ یہ تو اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری طریقہ کار ہے, ہمیں احتجاج کر رہے ہیں اگر ہمیں, لیکن یہ حکومت یہ تو لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے. وہ تو ہم نے سارے پاکستان میں کر کے دکھایا. یہ انہوں نے ہمیں پابند سلاسل کیا, انہوں نے ہمیں روکا, کرونا کا بہانہ بنایا, سب کچھ ہمارا پروگرام کی یعنی مطابق چلتا رہا. اگر یہاں پہ کوئی حربہ استعمال کرے گا تو ان کو بھی بڑا مہنگا پڑے گا. تو انہوں نے بھی اچھا کیا, اور ہم بھی پرامن طریقے سے کر رہے ہیں. ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی طرح پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑیں, یا یہاں پہ عدالت پہ چڑھ دوڑیں, پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑیں. ہم وہ طریقہ کار نہیں اپناتے, ہم جمہوری طریقہ کار اپنائیں گے. میاں صاحب, تمام جماعتوں کے کارکن صبح سے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں, کسی نے کچھ کھایا نہیں کھایا, لیکن قائدین یہاں کھانا پینا کھا کے پھر جا کے شرکت کریں گے. کس قسم کی؟ میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کہہ رہے اندر کھایا اور مجھے نہیں دیا, لیکن میں نے آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ سب ایک ہیں. ایسی بات ہے کہ ہمارے سیاسی ورکر جو ہے وہ ٹرین ہے, اور اس طریقے سے وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے کے آتے ہیں جن کو ایک ضرورت پڑتی ہے. ہم تو اپنے پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ روٹی اور گڑ ساتھ لے کے جاتے ہیں, روٹی اور پیاز لے کے ساتھ جاتے ہیں. اور ایسی بھی نہیں, ہم روزے رکھنے والے لوگ بھی ہیں, صرف کھانے والے نہیں. وہ کرپٹ ہیں, تو مذاکرات کو انہوں نے الٹا ہمارے خلاف استعمال کیا ہے. اب اس نچ پہ ہم آ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا اپنے آپ کو شرمانا ہے. سیدھی سی بات ہے, پریشر کی بات ہے, پریشر ڈیولپ ہوگا تو سب کچھ مان جائیں گے. وہی سب کچھ جو تحریکیں چلتی رہی, اسی طریقے سے یہ طریقہ کار بھی ہم اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کا امپائر ایک ہی ہے؟ یہ تو کرکٹ آپ نے کھیلا ہے نا, میں تو کرکٹ کا نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے. کرکٹ میں دو امپائر تو اس کے ساتھ ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. تو آپ مذاکرات کس سے کریں گے پھر؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشر بڑھے گا تو سب راستے کھل جاتے ہیں. پریشر جب تک, یعنی جتنی پریشر یہ موجودہ, آپ کیا خیال ہے کہ یہ عمران خان یہ پریشر برداشت کر رہے ہیں؟ وہ تو یہ پریشر برداشت ہی نہیں, ایک سیکنڈ کے نہیں کر سکتے. جو برداشت کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو لایا ہے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کہاں تک ہم برداشت کریں گے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ریڈ زون تک انٹری انہوں نے دی ہے پہلے, اس طرح تو کھلا یہ تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. ہم تو آتے رہے, جہاں جہاں پابندی لگتی رہی ہم جاتے رہے. ہم نے تو کوئی پابندی قبول نہیں کی, ہم نے جلسے کیے, لیکن شرط یہ کہ ہم پرامن ہیں. ہمارا یعنی عمران خان کی طرح سول نافرمانی کی بات نہیں کی. ابھی ہم نے وہ یعنی جارحانہ انداز نہیں اپنایا. ہم جمہوری طریقے سے اپنے حالات کا یعنی جائزہ لے کے مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ملک کی مفاد کے لیے اب جو موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہیں, آپ خود اندازہ کر لیں مہنگائی کیا. آپ کوئی بازار سے کوئی چیز نہیں خرید لیتے, اگر خریدتے ہیں تو آپ کو مہنگائی کا اندازہ نہیں ہے. تو پی ڈی ایم تو اپنی جگہ پہ, لوگ تو خود تنگ ہیں. تو لوگوں کا جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اتنا پریشر پڑے گا کہ وہ خود بخود اپنا قبلہ درست کریں گے, اور نئے الیکشن کرائیں گے, یعنی غیر جانبدار الیکشن کرائیں گے, مداخلت سے پاک ہوں گے, تو تب ہی یہ بات سنبھلیں گی, نہیں تو مزید بگڑے گی. انتخابی اصلاحات کے بغیر کیسے نئے الیکشن مانیں گے؟ انتخابات کے اصلاحات موجود ہیں, یعنی الیکشن کمیشن کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ انڈیا کے الیکشن کمشنر سے زیادہ ہے. آئین پہ عمل کروانا ہے, اس کو عملی بنانا ہے. یعنی جو اپنے اختیار استعمال نہ کرے اور وہ مراد کی طرف جھکا رہے
تو پھر اس کا تو اگر آپ تمام دنیا کی طاقت بھی دے تو اس سے کیا بنے گا؟ ہم تو یہی سمجھتے کہ جو آئین نے جس کو اختیار دیا ہے وہی اختیار استعمال کرے تو سارے راستے سدھر سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب، الیکشن کمیشن میں یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے 6 سال سے زیر التوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں